زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید افراد حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ ایام عزا کے یہ آخری ایام ہیں اور محرم سے لے کر اور سفر اور پھر ربیع اول کا یہ پہلا عشرہ کہ جہاں مسلسل اہل بیت اطہار پر ظلم و تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ ان ایام میں جاری رہا اور بہت سی وہ عظیم شخصیات دین حق اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتی رہیں۔ بہت سی شہادتیں اس عرصے میں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام شہداء کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور دین حق کے لیے جو ان کی کاوشیں اور زحمتیں ہیں اس سے اپنے سامعین کو مطلع کیا جائے کہ تاکہ ہم دین کو ویلیو کر سکیں کہ یہ دین کہ جس سے ہم فخر کے ساتھ جس سے اپنی نسبت کو قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دین اسلام کے پیروکار اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں، یہ دین کتنی کاوشوں اور قربانیوں اور زحمتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس عرصہ عزاداری میں جن جن ہستیوں کی شہادت کے ایام آئے ہیں ان سب کی وہ قربانیاں ہیں کہ جو دین اپنی حقیقی صورت میں آج بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ دین آج بھی اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس دین کے فالوورز ہیں یعنی امت رسول ہے وہ اس دین کے حقیقی کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہی، اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہی ہے جس طرح سے دین حق جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے آج بھی باوجود اس کے کہ مسلسل ظلمت کا شکار رہا ہے، مسلسل طاغوتی طاقتوں نے اس دین کو فنا کرنے کی، نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تمام ارادوں سے بالا تر ہے۔ باوجود کوششوں کے وہ دین کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ وہ آج بھی اسی طریقے سے کامل سند کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی جو سند ہمارے دین اسلام کو مل گئی ہے آج بھی وہ اسی عروج پر اور اسی آب و تاب کے ساتھ اور اسی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، باوجود کہ کوشش کی گئی اس کو نابود کرنے کی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بحیثیت مسلم دین تو چمک رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، مگر مسلمان اس چمک سے، اس دین کی عظمت سے، اس کی بلندی سے تک اپنے آپ کو نہیں پائے ہیں اور عمل کے میدان میں اس طریقے سے نہیں اترے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ندامت کے ساتھ کہ جس طرح دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح، کامیابی، کامرانی عطا کی ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر وہ کامیابی، وہ کامرانی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے
اس دین حق کو حقیقی معنوں میں ویلیو نہیں کیا، اس کو ایز اے گرانٹڈ لیا ہے اور اس پر اپنی رضا اور اپنی مرضی کو مسلط کر دیا۔ حقیقتاً اگر ہم اللہ کے عاجز بندے ہو کر اس دین کو فالو کرتے، یعنی اس کی اطاعت پر سر تسلیم خم کرتے اور اپنے نفس کشی کر کے اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور منشا کو مقدم جانتے، تو یقیناً جس طرح دین چمک رہا ہے اسی طریقے سے مسلمان بھی جو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا اور پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوتی اور اس کی حاکمیت ہوتی اور وہ پوری دنیا کو پر راج کر رہا ہوتا، حق کو اگر فالو کرتا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دین آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے ہاتھوں میں ایسوں کے سپرد اس دین کو کر دیا تھا کہ جنہوں نے اس دین کا ایک بال بھی بیکا ہونے نہیں دیا، دین اسلام کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا۔ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، زحمتیں اٹھائیں، صعوبتیں اٹھائیں، قید و بند کی زحمتیں اٹھائی ہیں، ظلم سہا ہے، مگر دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا کہ جن افراد، جن معصوم شخصیات کے حوالے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو کیا تھا اور انہوں نے اس کی ذمہ داری کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ نبھایا ہے، اور یہ دین کے جو بعد از رسول اس سلسلہ حجت خدا، اس سلسلہ ائمہ معصومین میں اس کی محافظت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو سونپی گئی ہے، تو اس سلسلہ امامت نے مشکل ترین چیلنجز کا مقابلہ کیا، مگر جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی محافظت کی، ان کو سپرد کی تھی، اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اگر حقیقی ہسٹری کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے تمام سامعین اس بات پر ایگری کریں گے کہ ہماری کاوش نہیں ہے، یہ ہماری کوشش نہیں ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ آج دین اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے۔ یہ ان پاسبان کی کوشش اور کامیابی اور قربانی، وہ ان حجت خدا کے جن کے سپرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین کر دیا تھا، یہ ان کی کاوشیں اور ان کی قربانی اور ایثار ہے کہ دین آج حقیقی صورت میں موجود ہے۔ ورنہ تو ہمارا جو طریقہ زندگی ہے، اگر ہم اس پہ نظر کریں تو حقیقتاً اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ ندامت کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو طریقہ زندگی ہے وہ دین کو، ہم کی رضا اور اس کی منشا کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے دین پر اپنی مرضی کو جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے، جو کہ گزشتہ انبیاءوں کی امتیں کرتی آئی ہیں۔ وہی طریقہ ہمارا بھی ہے۔ ہم ان امتوں سے عملی طور پر زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ ہم میں بھی بہت زیادہ لوگ کی تعداد ہے کہ جنہوں نے دین پر اپنی پسند کو مسلط کر دیا ہے، اور وہ حقیقی دین ان کے کرداروں سے مٹ چکا ہے۔ ان کے کرداروں میں، یعنی کہ مسلمانوں کے کرداروں میں وہ حقیقی دین نظر نہیں آ رہا ہے، اور بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی پسند کو، اپنی مرضی اور منشا کو دین پر قربان کر کے دین کی منشا اور مرضی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص کر میں ایڈریس کروں گی اہل تشیع کو
کہ جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلہ ہدایت، اس حجت خدا کا جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری و ساری کیا ہے بعد از رسول، وہ ہمارے 12 امام کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں مشکل ترین حالات میں جو ہے وہ دین کی حفاظت کی ہے اور اس کا حقیقی شکل اور حیت اور اصول اور قوانین اور شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، تو کم از کم ہمیں اپنے کرداروں میں، اپنے طریقہ زندگی میں اس دین کی حقیقت کو اور اصل صورت کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں، میں خود اپنے آپ کو اس میں شامل کرتی ہوں کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم جو ہیں وہ حقیقی دین کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو ارادہ ہے کہ ہم بات کریں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع سے یہ عزاداری کے ایام میں وہ کتنے ائمہ علیہ السلام اور کتنی ان عظیم ہستیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں اپنی پیش کی ہیں۔ تو ہم آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میں اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے فون کال کے ذریعے سے جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے امام حسن عسکری جو پدر بزرگوار ہیں، ہمارے وقت کے امام، حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے، آج ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ ان کی حیات پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ آپ دیکھیے کہ مختصر ترین حیات آپ نے پائی ہے۔ 28 برس کے سن میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ہمارے کسی بھی امام کی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا طبعی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی طبعی موت نہیں ہوئی ہے، ان کو بھی زہر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ان کا جو سلسلہ حجت اور شروع ہوا فرزندان رسول خدا کو، جن کے سپرد رسول خدا اپنی ذمہ داری سونپ گئے تھے، اپنے سب سے پہلے تو اپنے بھائی اور جو کہ داماد بھی تھے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، کہ جن کی اناؤنسمنٹ کہ یہ میرے بعد یہ اس دین کے محافظ ہیں اور حجت خدا ہیں، اور اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو پھر دین حق سے تم وابستہ رہو گے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اور بہت بڑے کراؤڈ میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، مگر جو خود پسند تھے، جو نفس امارہ کے شکار تھے، جو شیاطین کے ساتھی تھے، اور جن کے قلوب میں بغض و عناد تھی اور منافقت کی جو ہے وہ اینک پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اس اوپنلی اناؤنسمنٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور جس کی وجہ سے آج جو ہمارا یہ حال ہوا ہے، یقین جانیے کہ اگر شروع میں کہ بعد از رسول اس سلسلے کو کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اگر پوری امت رسول اس بات کو قبول کر لیتی تو پھر آج مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہوتا، اور جائز حکومت، جو حق پر مبنی حکومت، عدل و انصاف پر مبنی حکومت کر رہا ہوتا۔ دین تو آج بھی حاکم ہے، آج بھی دین جو ہے وہ حاکم ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا، دین اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکا، مگر دین اسلام کے فالوورز کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت رسول ہیں اور ہم مسلمان ہیں،
ان کی بدعملی کی وجہ سے اور منافقت کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اگر خدا سے خوف پیدا کر لیتا تو دنیاوی طاغوتی طاقتوں کا خوف اس کو نہیں ہوتا، مگر افسوس اس بات کا ہے مسلمان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، طاغوتی طاقتوں کا زیادہ خوف ہے۔ تو یہ میں جو عرض کر رہی تھی کہ دین اسلام کو جن عظیم ہستیوں کے سپرد کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جن کے لیے قرآن میں یہ سند پیش کر دی ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الہوا، کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا یہ رسول جو ہے اللہ کے حکم کا تابع ہے، اور جب وہ اعلان کر رہا ہے دین کو ایسے سلسلے کے سپرد کر رہا ہے جو سلسلہ امامت ہے، تو ظاہر ہے یہ منشاء الہی ہے، یہ انتخاب الہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن ہستیوں کو آزما لیا اور اللہ کی نگاہ نے جن کو منتخب کر لیا کہ دین کو اگر ان کے ہاتھوں میں دے دیا تو تابندہ رہے گا، تا ابد زندہ رہے گا، تو وہ سلسلہ امامت کو دشمن اسلام نے جو ہے وہ نہ قبول کیا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد نے اس سلسلہ امامت کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا جو قبول کرنے کا حق تھا، مگر چونکہ انتخاب خدا تھی، جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ائمہ معصومین کو دی تھی، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے اپنی ذات کو اتنی اذیت میں رکھا، اتنی تکلیف میں رکھا، اور ایسے دشمنوں کا سامنا کیا ہے کہ جو ظاہری دشمن تھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ دشمن جو نقاب پوش دشمن تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو آپ کے مطلب کہ مسلمان تھے، مگر انہوں نے جو ہے مشرکین اور کافرین سے زیادہ دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا ہے، اور ان مشکلات کا ائمہ معصومین نے سامنا کیا ہے، مگر اس خوبی کے ساتھ دین کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ہم یہ سلسلہ جو اتنا طولانی سلسلہ عزاداری کا جو جاری ہوتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، ہر امام کے اپنے اپنے دور کی قربانیاں عظیم ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جس کو میں اس طرح کہوں کہ جس طریقے سے غدیر میں ایک بگ کراؤڈ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حقہ کو اس سلسلہ ولایت اور امامت کے سپرد کیا، اسی طریقے سے امام حسین نے دین اسلام کی بقا کے لیے جو قیام کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک تمام انسان جو ہیں وہ اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ کیونکہ کربلا پیغام انسانیت ہے، وہ مذہبوں کی، فرقوں کی، زبانوں کی محتاج نہیں ہے۔ اتنا واسٹ میسیج اور امپیکٹ کربلا نے پوری دنیا پر چھوڑا ہے کہ جس کے اندر بھی عقل و دانش ہے، جس کے اندر بھی شعور اور آگہی ہے، وہ کربلا کو سمجھ بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے اس کی حقانیت کو۔ آپ دیکھ لیے، آپ کو مسلسل وہ ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے کربلا کو اسٹڈی کیا اور اس دین اسلام کی طرف ان کا جو دل ہے وہ راغب ہوا اور ان کے اندر وہ حق شناسی پیدا ہوئی۔ یہ کربلا کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد از کربلا جتنا
بھی سلسلہ امامت ہے، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں حکومت وقت، بادشاہان وقت جو تھے، جو کہ مسلمان تھے اور دین اسلام سے اپنے آپ کو نسبت دے کر اس خلافت کے تخت پر مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو طریقہ زندگی تھا وہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل برعکس تھا، اور وہ فرق کہ جہاں دین حق کی شناخت اور اس دین حق میں جو منافقت شامل ہو گئی تھی، جو ملاوٹ ہو گئی تھی، اس کی شناخت کے لیے ان پاسبان دین نے اپنے اپنے ادوار میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم کو کراچی پاکستان سے ہماری گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور ہم جو ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آ گئی ہیں پروگرام میں؟ اچھا، تو ہماری گیسٹ بھی پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں، پاکستان کراچی سے محترمہ رضوانہ اسد صاحبہ، اور میں چاہوں گی کہ ان کو ہم اپنے پروگرام میں جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو آج ہمارا موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، کیونکہ 8 ربیع اول جو ہے وہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور اسی ان کی شہادت کے بعد وہ سلسلہ جو ہے وہ امام زمانہ کی خلافت کا اور ان کی امامت کا شروع ہوتا ہے، اور اس امام کے جس کے ہم منتظر ہیں اور بہت بے چینی سے اپنے وقت کے امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے امام برحق امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو گیسٹ ہیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جو ریسرچ ہے اور آپ کی جو معرفت ہے اس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ امام حسن عسکری کے دین حق کے لیے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ دین حق، دین اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن حجتوں کے سپرد کیا تھا، اور ہر امام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے دور میں جو ہے طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دین حق کو اس کی اصلی حیت اور شکل میں محفوظ رکھا۔ یہ احسان ہے ائمہ معصومین کا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ محافظت کا امام حسن عسکری تک جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ امام حسن عسکری کے دور کی وہ مشکلات اور جو ان کا اسٹرگل ہے اس کے حوالے سے اگر ہمارے ویورز کو جو ہے آپ اپنے علم سے مستفید کریں گی تو جی میں فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد بعد، فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے مخصوص، اور خدا کی حمد و ثنا، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے ہم وقت کے امام امام الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے والد بزرگوار جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے دل کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ آسمان امامت کے 11ویں روشن
چراغ مہتاب کی مانند خدا نے جس انداز سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مبارکۃ النور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوات فیہا مصباح، سبحان اللہ. اور پھر اس کا سلسلہ بہم رہا کہ جس کی طرف خدا نے نشاندہی فرمائی یہدی لنورہ من یشاء، جس کی خدا چاہے گا ہدایت فرمائے گا اس چراغ نور کی جانب. بے شک. ہماری جان قربان جناب امام حسن عسکری کہ اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور زندگی کو تقسیم کیا جائے تو دو بڑے ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک وہ دور ہے جو قبل از امامت ہے اور ایک وہ دور ہے جو بعد از امامت ہے. قبل از امامت جو دور ہے وہ بھی مشکلوں سے بھرپور. 4 سال کی زندگی میں میرے مولا نے اپنے بابا اپنے والد گرامی امام محمد علی نقی کے ساتھ سامرا کا سفر اختیار کیا، اور جتنی زحمتیں جتنے حاکم جابر سلاطین کا سامنا جناب امام محمد علی نقی نے کیا، ساتھ ساتھ میں امام حسن عسکری. 22 سال آپ نے اپنی زندگی کے قبل از امامت اور 6 برس بعد از امامت. امامت کا دور عزیزان محترم اتنا مشکل دور تھا، اتنے چیلنجز تھے جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ مشکل ترین دور تھا میرے مولا کے لیے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں سب سے بڑی جو میرے مولا کی کندھوں پر ذمہ داری تھی، جو امامت کا بار آپ نے اٹھایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ خدا کی آخری حجت کی حفاظت. اس کے لیے آپ نے وہ اقدامات کیے کہ آپ جس طرح جناب موسیٰ کی ولادت کی خبر اور جناب موسیٰ کی سمجھ لیجیے کہ حفاظت کا انتظام پروردگار عالم کی طرف سے تھا، بالکل اسی انداز سے اسی طرح سے جناب امام زمان حضرت حجت حق کی بھی سلامتی کا، ان کی نصرت کے لیے وہ سمجھ لیجیے کہ مولا نے اس انداز سے ان کی پیدائش ان کی ولادت کو لوگوں سے چھپا کر رکھا کہ چند مخصوص افراد کے علاوہ یہ ایک اقدام تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ خدا کی آخری حجت کی حفاظت کس انداز سے کی جائے. بہترین اقدامات آپ نے کیے اور چند افراد کے علاوہ آپ کی ولادت کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دی، اور آپ کی امامت کے بارے میں لوگوں کو گواہ ٹھہراتے ہوئے اپنی جو حجت خدا ہونے کے اپنے بعد ثابت کیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسحاق بن عشری جس وقت مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حجت کون ہوگا، تو آپ گھر میں اپنے حجرے میں تشریف لے کر گئے، ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر لائے جس کا چہرہ مبارک مثل چاند چمک رہا تھا، اور وہ وقت کے امام زمانہ تھے. اور پھر میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب اسحاق بن عشری سے یہ ارشاد فرمایا، جناب احمد بن اسحاق بن عشری سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کی نگاہ میں اہل بیت اطہار کے سامنے تمہارا یہ عظیم مقام نہ ہوتا تو میں تمہیں اس بچے کی زیارت نہ کرواتا. اور پھر جس وقت جناب اسحاق نے یہ سوال کیا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی نشانی دیکھوں، فقط اطمینان قلب کی صورت میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی علامت مجھ پر ظاہر ہو جائے، تو بقیت اللہ نے حجت خدا نے ایک مرتبہ اس چھوٹے سے سن میں یہ کلام فرمایا، اے احمد بن اسحاق میں زمین پر بقیت اللہ ہوں اور دشمن خدا ہی سے انتقام لینے والا ہوں، اور شخصیت کے مشاہدے کے بعد اس کے اثر کی جستجو مت کرو. اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت بھی ان کی انکار کرے گی، یعنی ان کی غیبت اتنی طویل ہوگی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی کہ جن کی غیبت سے آپ نے فرمایا کہ ان کی غیبت ایسے ہوگی جن کی مثال ایسی ہے جیسے خضر اور ذوالقرنین کی مانند، اور ان کی امامت پر فقط وہ انسان برقرار رہے گا. یہ دیکھیے میرے مولا کے کیا بہترین خوبصورت جملے ہیں کہ اکثریت بھی ان کی امامت کا انکار کرنے لگے گی، فقط ان کی امامت کے عقیدے پر وہی باقی رہے گا جس سے خدا نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا، پہلی چیز. دوسری چیز اس کے دل میں ایمان راسخ کیا گیا ہوگا، اور تیسری چیز کہ جس نے اپنی روح سے اس کی تائید کی ہوگی. سبحان اللہ. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور حاضر کے لیے یعنی ناصران امام کے لیے پیغام ہے کہ ہم، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا اس کو وہ توفیق عطا فرمائے گا کہ جو ان کے ظہور کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرے.
امام زمان اجل اللہ۔ دوسرا جو میرے مولا کو چیلنج درپیش تھا آپ کی حفاظت کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ تھا اجتہاد اور مرجعیت کا انعقاد۔ اگر ہم اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اجتہاد اور مرجعیت کی داغ تو چھٹے مولا کے زمانے اور ساتویں مولا کے زمانے سے پڑ گئی تھی، لیکن امام حسن عسکری وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے وہ لوگ جو مولا کو اپروچ کرتے تھے، سوال کرتے تھے مولا دور ایسا ہے، پراشوب زمانہ ہے، فقط مسند امامت پر 6 برس میرے مولا بیٹھے، اتنے چیلنجز، اتنی مشکلات امام حسن عسکری نے اٹھائیں کہ جس کا کوئی ہمیں مطلب اتنے سلاطین، جابر سلاطین کا سامنا کرنے کو ملا کہ افسوس ہوتا ہے کہ میرے مولا نے کیسا وقت گزارا۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ میرے مولا آپ یہ بتائیے کہ اس حالت میں، اس ماحول میں، ان حالات میں جہاں آپ کے پاس آنا آپ کے شیعوں کے لیے بہت مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں فلاں مختلف لوگوں کے نام لیے کہ جو اس منزل پر تھے، اس اجتہاد کی اس منزل پر تھے کہ تم میری جگہ ان سے رجوع کیا کرو، اور ان سے بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے ہم سے فیض کو کسب کیا، ہم سے فیض کو حاصل کیا۔ تو اس طریقے سے ایک نظام بنانا، مرجعیت کے نظام کی باقاعدہ طور پر اس کو ایک شیپ دینا، سہم امام اور سہم سادات کے بارے میں تذکرہ کرنا، مومنین کے لیے ان کی فرحت کے لیے، ان کے زندگی کو گزارنے کے لیے سامان کا اہتمام کرنا اور طریقہ سب کچھ اجتہاد اور مرجعیت سے متعلق جو سکھایا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سکھایا۔ چونکہ ان کی شہادت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یوں تو مولا کے حکیمانہ اقوال بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، کہ جس سے ہم اپنی روحوں کو منور کر سکتے ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک چراغ کے مانند وہ حکیمانہ اقوال ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ایک مولا کا قول ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میرے مولا اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کلمائے سو ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے حوالے سے ایک پیغام جو آپ کے چینل سے، آپ کے توسط سے میں نے اپنے آڈینس کو پہنچایا۔ چیدہ جو مولا کی وصیتیں ہیں وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ میرے مولا نے جس طرح مولا جناب رسول مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت نامے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے وصیتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی، خطبے نہیں بلکہ جو اس کے جو کلمات قصار ہیں اس میں موجود ہے، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے جد کی طرح سب سے پہلے جس چیز کی طرف لوگوں کی نشاندہی فرمائی وہ تھا تم خدا کا تقوی اختیار کرو، دین میں پرہیزگاری اختیار کرو، اور پھر مولا فرماتے ہیں اطاعت الہی میں کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کی کوشش کرو، طویل سجدوں کو ادا کرو، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، کثرت سے یاد الہی میں مصروف رہو، موت کو سب سے زیادہ یاد کرو، کتاب خدا کی تلاوت کرو، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں۔ کثرت سے درود کی طرف میرے مولا نے اپنی وصیت میں لوگوں کو نشاندہی کی کہ کثرت سے محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ یقیناً محمد اور آل محمد پر درود، ان کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو کم کرتا ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ہماری توفیقات کو بڑھا دیتا ہے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا ہے۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا نامی تو حسن تھا، لیکن جو سب سے زیادہ لقب آپ کا مشہور ہوا وہ عسکری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جس محلے میں رہتے تھے امام محمد نقی کے ساتھ، امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، اس کا نام عسکر تھا۔ وہاں پر جو دور حکومت کے سلاطین تھے انہوں نے ایک چھاونی بنائی تھی تاکہ لوگوں کو اور بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کیا جائے، لیکن جس وقت اس مقام پر الہی فوج کا مشاہدہ کیا ان لوگوں نے تو دل بند ہو کر رہ گئے، ہوش اڑ گئے، حواس اڑ گئے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی انداز سے جس طریقے سے مشاہدہ کروایا تھا فرشتوں کی تعداد کا اور فوج خدا کا مشاہدہ کروایا تھا، اسی انداز سے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کی فوج بھی جلد از جلد تیار ہو جائے، ہم بھی مولا کے ناصرین میں شامل ہوں۔ وہ کوششیں، وہ کاوشیں جو مشکل ترین زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے انجام دی، پروردگار عالم ان کے صدقے سے حق محمد اور آل محمد ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
اور امام کی فوج، امام کی آرمی بننے کی توفیق نصیب الہیہ۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ سسٹر رضوانہ اسد صاحبہ، بہت ہی جامع اور مکمل گفتگو آپ نے فرمائی ہے اتنے مختصر وقت میں، اور بہت سی آپ کی گفتگو میں وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جو مضبوط ایک سلسلہ کنیکشن کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور اپنی کردار سازی کے لیے جو پلیٹ فارم انہوں نے پرووائڈ کیا مرجعیت کا، کہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ایک یہ سلسلہ ہے کہ جو ہمیں مسلسل مرکز سے جوڑے ہوئے ہے۔ کاش کہ ہم تمام جو فالوورز ہیں اہل بیت اطہار کے اس کو ویلیو کریں اور اس سلسلہ مرجعیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پاکیزہ بنا سکیں اور ہمارے اندر تقوی اور شعور اور آگہی پیدا ہو سکے۔ تو ایک بہت اچھا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے اس دور میں کہ جہاں پر اتنا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ یقیناً کہ یہ معلوم ہے کہ ظاہر جب امام کوئی نظام قائم کر رہا ہے تو اس نظام کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے اثر سے، اس کی پاور سے، اس کی قدرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا طاغوتی طاقتوں کو اندازہ ہے کہ جو امام حسن عسکری اور ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے اس سلسلے کو نائبین کے اپنے اور امامت کے جو سلسلہ جاری ہوا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں اس کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے، مگر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایکٹیولی کہ وہاں اس زمانے کی ظاہر ہے کہ وہ سچویشن تھی کہ جب حجت خدا کو پردہ غیب میں جانا تھا تو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا بہت ضروری تھا کہ جہاں اس دور غیبت میں ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا اسٹرانگ کنیکشن کہ جو حق کے ساتھ ہمیں کنیکٹ رکھے۔ تو طاغوتی طاقتوں کو اندازہ ہے کہ اس کا کتنا یہ پاورفل نظام ہے، اور جب تک اس نظام کو فالو کیا جا رہا ہے ہم دین حق کے فالوورز کو گمراہ نہیں کر سکتے اور ان پر غالب نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے ہمارے ہی صفوں میں ایسے افراد کو شامل کر دیا ہے جو اس نظام کی، اپنے آپ کو اہل تشیع بھی کہتے ہیں اور اس نظام کی مخالفت بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں یعنی کہ کیا ہے کہ ہم اس حجت خدا، اس سلسلہ امامت کے فالوورز ہیں اور ان کے فالوورز ہو کے انہی کی حکمتوں اور انہی کے نظام کا ہم انکار کریں، تو یہ حقیقت ہے کہ اس سے بہت ہی عیاں بات ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس نسبت میں کتنی صداقت ہے کہ ہم اہل تشیع ہیں۔ تو بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے مرجعیت کے حوالے سے، میرے خیال سے شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو میں اس حوالے سے مزید ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، مگر بہرحال بہت اچھے پوائنٹ مختصر یہی ایک صاحب علم اور اسکالر کی یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مختصر گفتگو میں بہترین اور کمپلیٹ میسج جو ہے وہ کنوے کر سکیں۔ تو بے شک اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس مشکل ترین دور میں امام حسن عسکری کی وہ مختصر ترین پیریڈ، آپ کا دور امامت کا اونلی 6 ایئرز، اور اس مختصر سے پیریڈ میں اس طولانی غیبت کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا اور اس کا انتظام کرنا کہ جو کہ اس غیبت کے طولانی پیریڈ میں لوگ جو ہیں وہ دین حق سے اور حقانیت سے جڑے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں، تو اس کے لیے حقیقت ہے کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ ہمارے 11ویں امام کا ہم پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے اس سلسلے کی طرف ہماری توجہ دلائی اور تاکید کی
یعنی کہ پورا مکمل کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں رہنے دیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے اس دور امامت میں اس سلسلے کو اسٹرانگلی انٹروڈیوس کروایا اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس سلسلے پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تم جو ہے وہ شر انسان اور شر شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو گے. تو حالانکہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جیسے میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ تمام ائمہ معصومین میں سے کسی کی بھی طبعی موت نہیں ہوئی ہے, سب کو شہید کیا گیا ہے کہ جس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ان کو معلوم تھا یہ افراد کون ہیں, یہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود ان کو کھٹک رہا تھا اور وہ پورے مکمل طور پر اپنی منمانی نہیں کر پا رہے تھے اور دین کو مکمل طور پر اپنی پسند کے اوپر نہیں ڈھال پا رہے تھے. جس طرح گزشتہ امتوں نے, گزشتہ انبیاؤں کی امتوں نے جو طریقہ کار کیا کہ اصل حیت اور اصل جو دین تھا اس کو مٹا کر رکھ دیا اور اپنی منمانی کی. مگر یہی ظاہر ہے کہ جو امت رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے افراد شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کو ظاہراً قبول کیا تھا مگر ان کی نگاہ میں وہ پرانا سسٹم تھا اور وہ اس نیت و ارادے سے دین اسلام میں داخل ہوئے کہ ہم بھی اپنے نبی کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کو دین پر جو ہے سبقت دے دیں گے اور ہم اپنی منمانی سے جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے. چونکہ اسلام کو ایک عروج مل گیا تھا تو یہ وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو پوجنے والے, ان کو معلوم نہیں ہے چڑھتا سورج جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت جو ہے اس کے پیچھے ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے کہ جو کہ کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتی ہے, یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ دین حق چمکتا رہے گا. تو ان کی جو نیت و ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پردہ کر لے گی اور ہم جو ہے گزشتہ امتوں کی طرح اپنی منمانی کر سکیں گے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہی کے زمانے میں وہ نظام انٹروڈیوس کر دیا, نظام ولایت, کہ جس سے دین کو کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ نظام ولایت اس دین حق کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا تھا. لہٰذا جیسے ہی ان ایسی فکر رکھنے والے منافقین کو یہ پتہ چلا کہ یہ دین جو ہے وہ لاوارث نہیں چھوڑا جا رہا ہے, امت پہ فقط نہیں چھوڑا جا رہا ہے بلکہ ایسے سلسلہ امامت کے سپرد کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اپنی منمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیے جو اول سے آخر تک ہمارے 11واں امام تک آپ مسلسل دیکھ لیے, مولا علی علیہ السلام سے آپ شروع کیجئے تو آپ مسلسل دیکھ لیجیے کسی بھی امام کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے, ان کو زہر سے شہید کیا گیا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حقیقی وارث دین ہے. جب تک یہ موجود ہے ہم اپنی مرضی سے دین میں کسی قسم کی کیا نام ہے اپنی مرضی نہیں چلا سکیں گے. تو یہی سلسلہ چلتا چلا آیا. تو جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بقا کے لیے باحکم خدا اس نظام ولایت کو جاری کیا اور دین کو اس نظام کے سپرد کیا, اس کی محافظت میں دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد چونکہ جو حجت خدا ہیں ہمارے اور آپ کے وقت کے امام, جس کی دنیا منتظر ہے,
دنیا منتظر ہے، اور ان کو چونکہ پردہ غیب میں مصلحت خداوندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھنا تھا، لہٰذا امام حسن عسکری نے جس طرح رسول نے نظام ولایت کو انٹروڈیوس کروایا دین کی بقا کے لیے، حقانیت کی محافظت کے لیے، امام حسن عسکری نے مرجعیت کو انٹروڈیوس کروایا کہ جب پردہ غیب میں حجت خدا ہو تو ان کے جو وکیل نومینیٹ کیے ہوئے کہ جن کو ائمہ معصومین نے ہی نومینیٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد امام زمانہ جو ہے انہوں نے بھی وہ سلسلہ جو ہے اپنی غیبت صغرا میں جو شارٹ پیریڈ تھا غیبت کا، اس میں اس سلسلے کو جاری کیا اور خود منتخب کیا اپنے نائب کو، اپنے وکیل کو اپنے بہاف پہ کہ میں پردہ غیب میں ہوں، لہٰذا ہر کس و ناکس مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وکالہ تھے، جو مرجع تھے جن کا خود ائمہ نے انتخاب کیا تھا، ان سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا۔ اور پھر بعد میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے تو وہ نومینیشن جو ڈائریکٹ امام فرماتے تھے اس سلسلے کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور عوام کی سہولت کے لیے وہ سلسلہ مرجعیت ختم نہیں ہوا بلکہ ایک معیار بتا دیا، ایک پہچان بتا دی ہے کہ تمہارے درمیان، تمہارے دور میں، تمہارے وقت میں جو ہے یہ اب ہمارے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ کب تک ہم پکا پکایا حلوہ کھائیں گے۔ اب کچھ شعور، کچھ آگہی جو اس ہم دین سے منسلک ہوئے تو کچھ تو ہمارے اندر بھی دانشوری ہمارے اندر بھی آئی ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارا ایک یہ امتحان ہے کہ اپنے دور میں تم دیکھو کہ تمہارے دور میں، کیونکہ وہ ایک معیار سیٹ کر گئے ہیں، سب سے زیادہ پائسٹ، سب سے زیادہ نالجبل، سب سے زیادہ جس کے پاس وزڈم ہو، سب سے زیادہ جس کا کردار تقوی کے اوپر ہو، جس ہستی میں تمہیں یہ خصوصیت نظر آئے، جس ہستی میں تمہیں یہ خصوصیت نظر آئے، اس کو تم جو ہے وہ اپنا جو ہے نائب امام اس کو منتخب کر کے اس مرجع کی تقلید میں اپنے آپ کو لے جاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، کنفیوژن نہ ہو تمہارے پاس۔ اور تمہارے پاس چونکہ اتنا علم نہیں ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی جو مسائل دین اسلام نے جو لا دیا ہے اس کی ڈیٹیل تک تم جان سکو اور تم اس کا علم حاصل کر سکو۔ اگر کر سکتے ہو تو بے شک اس سے بہترین اور کوئی بات نہیں ہے کہ مکمل اس دین اسلام کی شریعت و اصول اور قاعدے اور قانون کو اگر تم خود جان سکتے ہو اور اس میں اپنے آپ کو ماہر بنا سکتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ تم آسانی سے فالو کر لو گے، مگر ممکن نہیں ہے ہر کس و ناکس کے لیے کہ اپنی پوری زندگی کو اس میں صرف کر دے۔ تو یہ تو ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا طبقے کی طرف ہمارا اشارہ کر دیا ہے کہ جو کہ مخصوص اس کام کے لیے کہ جو اپنی تمام حیات جو ہے وہ دین حق کی معرفت اور اس کو سمجھنے اور اس کو جو ہے اس کے قاعدے اور قانون اور اس کے اصولوں کو سمجھ کے جو ہے فالوورز کو اور امت کو اور مسلمانوں کو جو ہے اس کی گائیڈنس دینا اور اس سے آگاہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے فیسلٹی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اٹس ناٹ اے بگ ایشو، یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ نیچرلی وہ مہارت نہیں رکھتے ہیں کہ ہر مسئلے اور مسائل کا حل ہمیں معلوم ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی ہمارے ائمہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ مرجعیت کے سلسلے کو ہم سے انٹروڈیوس کروایا اور ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اتنا، جیسے میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ ہر زمانے میں جو حجت خدا ہے بادشاہ وقت کو ان کی معرفت رہی ہے اور ان پر ان کی نگاہ رہی ہے۔
اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں کو آئسولیٹڈ کیا جائے تاکہ یہ مرعوب نہ کریں عوام کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا جو تخت و تاج ہے، یہ جو ہمارا جو عہدہ خلافت ہے، یہ ہم سے چھین جائے۔ ان کو اسلام سے محبت نہیں تھی، ان کو خلافت سے محبت تھی، ان کو پاور سے محبت تھی، ان کو مال سے محبت تھی، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اسلام پر ان چیزوں کو ترجیح دی۔ اور ظاہر ہے کہ جو نمائندہ اور حجت دین حق تھے ان پر ان کی نگاہ رہی ہے، اور ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جعفر کذاب جو کہ امام حسن عسکری کے بھائی تھے، انہوں نے معتمد سے کہ جس کے ہاتھوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور اس خلیفہ عباسی کے پاس گئے جعفر کذاب، اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے شیعوں کے امام کی حیثیت سے منصب پر جو ہے تم مجھے منتخب کر دو، یعنی کہ میں جو ہوں وہ اس عہدہ امامت پر فائز ہو جاؤں، وہ جو سلسلہ ہے۔ تو کیا کہا معتعد نے؟ اس نے کہا کہ کیا نام ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ اس کے کلمات ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو سلسلہ امامت ہے یہ بندوں کے انتخاب کا وہ نہیں ہے کہ بندے اس کو جو ہے منتخب کرتے ہیں یا امت ان کو منتخب کرتی، یہ تو خدا داد انتخاب ہے، یہ خدا ان کو منتخب کرتا ہے، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے اختیار میں فقط یہ ہے کہ میں ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کمزور بنا دوں اور لوگ جو ہے ان کی طرف راغب اور متوجہ نہ ہو، یہ میرے اختیار میں ہے، مگر منتخب کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں بادشاہ نے وقت کو پورے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ یہ جو سلسلہ امامت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو جی ناظرین، خدا ہمیں توفیق دے، ہمیں بصیرت دے، عقل دے کہ ہم جو ہیں اپنے ائمہ معصومین نے جو سلسلہ سچویشن کے حساب سے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہم اس کو ویلیو کریں اور اطاعت امام میں زندگی بسر کریں، اور اپنے وقت کے امام کے لیے ان کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی کردار سازی کریں، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔